أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رسول پیغمبر ہوں رب العالمین کی طرف سے حقیق لائق ہے اس کے کہ اللہ اقول کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر جو بات حق سچ ہو قد جئتکم ببینۃ من ربکم تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج دے چھوڑ دے معی میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قال اس نے کہا ان کنت جئت بآیۃ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی فأت بہا تو پھر اس کو لا ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے فألقى عصاه پھر ڈالا اپنے عصا کو لاٹھی کو فإذا هي پس اسی وقت وہ ثعبان مبین اژدہا تھا واضح ونزع یدہ اور نکالا اپنا ہاتھ فإذا هي پھر وہ اسی وقت بیضاء سفید روشن تھا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور آپ کا معاون اللہ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ عمر میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں لیکن مرتبے اور مقام درجے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھوتری دی، آپ کو پیغمبر صاحب شریعت بنایا اور بڑے انبیاء علیہم السلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ فرعون کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا اور اس وقت جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوتا تھا اور فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب وہ فرعون تھا، اور نام اس کا مصعب ابن ولید ابن رجان اس کا نام لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے نبوت دے کر بھیجے گئے تو آپ نے اس کو اپنی رسالت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قیامت کے ایمان اور عقیدے کی دعوت دی
اور اس کے بعد اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا اسے کہا۔ گویا آپ کو بعثت کے جو مقاصد اللہ نے دیے ان میں رسالت، توحید، قیامت کا عقیدہ، اس کی تشہیر اور اس کی وضاحت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے مقاصد نبوت میں شامل تھا کہ اپنی غلام قوم کو آزادی دلوانا۔ اور بنی اسرائیل مصر ان کا اصل علاقہ نہیں تھا، اصل ان کا علاقہ فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے بکتے بکتے مصر کے بادشاہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر جس کو قرآن نے کہا، اس نے ان کو خرید لیا۔ وہ مشہور واقعہ سورہ یوسف کا ہے، آپ کو بھائیوں نے گھر سے اٹھا لیا، کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے قافلے نے اٹھایا، مصر کے بازار میں بیچا، عزیز مصر کے گھر میں آئے، وہاں سے پھر اللہ نے آپ کو وزارت خزانہ پہلے دی، پھر اس کے بعد مستقل آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے تھے، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں ہونا شروع ہوئی۔ اکیلے یوسف علیہ السلام مصر میں آئے، اور اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے نبوت سے سرفراز ہو کر، اب بنی اسرائیل مصر میں کم و بیش 6 لاکھ کی ان کی آبادی تھی، لیکن تھے غلام۔ اور قبطی اصل آبادی جو مصر کی تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا، فرعون اور اس کا جتنا بھی تعلق والے تھے، اور یہ قبطی یہ بڑے لوگ تھے اور بنی اسرائیلی ان کے ملازم تھے، اور بنی اسرائیلیوں سے کام لیتے تھے، یہ محنت مزدوری کے کام یہ کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں عرب کے ملکوں میں، وہاں کے مقامی باشندے شاہانہ ان کی زندگی ہوتی ہے، ہمارے لوگ کمزور کام جو محنت مزدوری والے ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ نا یہ مزدوری کا معاوضہ ان کو ملتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، یہ محنت مزدوری ساری یہی کرتے تھے، کام کاج ملک کا ان کے ذمہ تھا، لیکن معاوضہ نہیں تھا، مزدوری نہیں ملتی تھی، بس روٹی مل جاتی تھی، کھانا مل جاتا تھا، لیکن معاوضہ کام کا یہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس قدر غلامی کے حال میں یہ بنی اسرائیلی مصر میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقصد بھی دے کے بھیجا کہ اپنی قوم کو ان کی غلامی سے نکالیں، آزادی دلوا کے ان کو واپس فلسطین میں لے جائیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اس کے دربار میں جب آپ آئے تو بڑے عجیب انداز میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بڑا عصا تھا، ڈنڈا تھا بڑا، اور ہاتھ میں وہ لے کے رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، صرف 2 آدمی تھے، اور فرعون بڑے طمطراق سے اپنے تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف اس کا وزیر اعظم حامان تھا، یہ خود صدر تھا، اور بائیں طرف وزیر دفاع بیٹھا ہوا تھا، اور دیگر وزراء مشیر سارے سامنے دربار لگا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے سیدھے، دربانوں نے روکا، لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں نے سیدھا بادشاہ سے جا کے ملنا ہے۔ تو دربانوں سے الجھتے ہوئے آپ بڑے زوردار انداز میں تخت شاہی پہ آپ چڑھ گئے، اور یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات تھی، اور تخت شاہی پہ طرح طرح کے زرق برق قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے، اور آپ نے ایسے تخت شاہی پہ چڑھتے ہی اپنے عصا کو زور سے تخت پہ مارا اور اس کو ٹکا کے آپ کھڑے ہو گئے، اور فرمایا یا فرعون،
اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ فرعون تو خود رب بنا ہوا تھا، قال انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا کرو، اپنی بھی پوجا کرواتا تھا اور قوم کو چھوٹے چھوٹے رب بنا کے دیے ہوئے تھے بت، اور ان بتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور ان میں سب سے بڑا خدا وہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ قولا، زیادہ صحیح اور پکی بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا علی اللہ، اللہ کی ذات پر کوئی ایسی ویسی بات الا الحق، مگر جو حق بات ہے، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں حقیقی اور سچی بات کہہ رہا ہوں، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دعوے پہ دلیل بھی ہونا چاہیے، اس لیے فرعون نے خود مطالبہ کیا، نہ خود آپ نے کہا قد جئتکم ببینۃ، تم مجھ سے دلیل مانگو گے تو تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل، معجزہ نشانی اپنی نبوت کی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، اس لیے اب چھوڑ دے، آزاد کر دے، معیہ میرے ساتھ جانے دے میری قوم کو جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو میرے ساتھ چھوڑ دے، ان کو میں فلسطین لے جاؤں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اب فرعون بولا، کہا کہ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی معجزہ، فات بہا، پس اس کو دکھا، منظر پہ لا وہ نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو فرعون کے لیے چونکہ یہ بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بڑا دھماکہ تھا مصر میں کہ یہ وہی موسیٰ ہیں جو اسی فرعون کے گھر میں پلے پوسے تھے، جن کی پرورش اسی شاہی محل میں ہوتی رہی، یہیں پہ پلے پوسے بڑے جوان ہوئے، اور اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرعون کا حکم یہ تھا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کو کسی نجومی نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ جب جس کو زیر کرنا چاہیں تو یہ محاورہ بن گیا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہیں سے یہ محاورہ بنا تھا کہ کوئی آدمی جب تکبر کی انتہاؤں کو چھو لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے تکبر کو خاک میں بھی ملانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اسی فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، یہیں پہ پلے پوسے، اور پھر یہاں سے آپ چلے گئے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر، ان کی خدمت میں رہے، انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ پھر شعیب علیہ السلام سے آپ واپس جب مڑے مصر کی طرف تو راستے میں اللہ نے کوہ طور پہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب جب فرعون کے سامنے آپ اتنی جرأت سے کھڑے تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ وہی موسیٰ ہے، آج یہ میرے سامنے یوں کھڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ معجزہ دکھا، آپ نے کہا اب ذرا ہوش کرنا، سنبھل کے رہنا، تو آپ نے پہلا معجزہ یہ دکھایا، فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو ایسے زمین پہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو پھر وہ اسی وقت اچانک ایسے زمین پہ اس ڈنڈے کو پھینکا تو اچانک ثعبان مبین، ایک اژدہا کی شکل وہ اختیار کر گیا، مبین جو کھلی آنکھ سے سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اژدہا ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی لاٹھی نہیں ہے، یہ ایک سانپ تھا۔ یہ عجیب قسم کا اژدہا تھا
ایک ہوتا ہے چھوٹا سانپ، اس کو عربی میں حیہ کا کہا جاتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوسری سورہ طٰہٰ میں اس کے الفاظ ہیں۔ اور ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہا کو جو نگل جاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو نگل جاتا ہے، بڑے بڑے پتھر نگل جاتا ہے، وہ اژدہا ہوتا ہے۔ اور سانپ جو بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے۔ اب یہ اصل میں اژدہا تھا، بہت بڑا، لیکن اس میں جو تیزی اور سرعت تھی وہ باریک سانپ والی تھی، اسی لیے اس کو دوسرے مقام پہ کہا کأنہا حیۃ تسعیٰ، وہ تھا اژدہا لیکن اس کے چلنے کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے یہ سانپ ہے، ایسا وہ اژدہا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا کو ڈالا تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، لیکن وہ کوئی عام سا اژدہا نہیں تھا۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے اس کی کیفیت، اس کی حیت لکھی ہے کہ وہ کیسا تھا، زرد رنگ اس کا تھا، جیسے گولڈن کلر ہوتا ہے اس طرح کا، اور بہت لمبا بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا، اور اس کی بڑائی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ منہ کھولتا تھا تو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوتا تھا، اور 1 میل زمین سے اٹھ کے ایسے حملہ آور ہوتا تھا۔ اب جب وہ فرعون کا تخت لگا اور نیچے آپ نے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بنا، اور اژدہا نے جب منہ کھولا، اب آپ اندازہ کر دیں جب منہ کھلا تو منہ کی چوڑائی کتنی تھی، ایسے 2 جبڑے، 80 ہاتھ ان 2 جبڑوں میں فاصلہ تھا۔ ایسے جب اس نے فرعون کی طرف اپنا رخ کیا تو فرعون کی تو دنیا ختم ہوگی، اٹھ کے بھاگا، اور اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اژدہا پورے محل کو اپنے اندر نگل جائے گا، اور تھا بھی یہ کیفیت کہ ایک جبڑا اس کا زمین کو لگا ہوا تھا اور دوسرا جبڑا شاہی محل کی اوپر کی دیوار کے ساتھ جا کے لگا، اور جو پورا محل اس کے منہ میں ایسے آ گیا۔ اب فرعون کو یوں لگا کہ میں اس کے منہ میں چلا گیا، بھاگا، اور جتنا اس کا ساتھ والے لوگ تھے، اس کی کابینہ ساری بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب خوف زدہ ہو گئے، اور اس قدر خوف زدہ ہوئے اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ فرعون بڑا جابر تھا، ڈر تھا بھاگے تو بعد میں یہ فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور فرعون چیختا چلاتا ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس نے کہا کہ موسیٰ، جس رب نے تجھے یہ دیا ہے اسی رب سے درخواست کر، دعا کر کہ اس کو واپس لے جائے اور میری جان بخشی کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اژدہا کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا، وہ عصا بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری نشانی دکھائی، وَنَزَعَ يَدَهُ، آپ نے ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر رکھا اور پھر ایسے نکالا، ایسے جب کیا تو 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا ہاتھ روشن اور چمک رہا تھا، اور اس سے شعائیں کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، پھر اچانک وہ ہاتھ بیضاء، گورا، سفید اور روشن تھا، چمکتا ہوا تھا، للناظرین، ہر آنکھ کو چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر اس کو اپنی بغل میں دیا تو وہ ہاتھ جیسے تھا ویسے ہو گیا۔ اور اسی طرح اور بھی موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، قرآن کریم میں کم و بیش 9 آیا، 9 نشانیاں، 9 معجزات کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آگے مزید انشاءاللہ ذکر آنا۔